نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلو سے کام لینا. وقول اللہ تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اللہ کا قول کہ اے اہل کتاب تمہارے دین میں غلو سے کام مت لو. فی الصحیح، صحیح بخاری میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قول اللہ تعالی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں تفسیر بیان کی. وقالوا لا تذرون آلہتکم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. کہ کافروں نے کہا تم تمہارے معبودوں کو مت چھوڑو، نہ ہی تم ود کو چھوڑو، نہ سوا کو چھوڑو، نہ یغوث کو چھوڑو، نہ یعوق کو چھوڑو، نہ نسرا کو چھوڑو. قال، فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح. یہ وہ لوگ تھے جو قوم نوح کے نیک لوگ تھے. فلما ہلکوا، جب یہ لوگ وفات پا گئے، اوحى الشیطان الی قومهم، شیطان نے ان کے قوم میں آ کر یہ بات ڈالی، ان انصبوا الی مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا، کہ وہ جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے وہاں پر تم بتیں بنا دو یا ان کے اسٹیچو بنا دو. وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، پھر ان کے نام رکھ دو، جو نام تھے وہ نام رکھ دو. فَفَعَلُوا، تو ان لوگوں نے ایسے ہی کیا. فَلَمْ تُعْبَدْ، مگر عبادت نہیں کی. حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، جب یہ لوگ ہلاک ہو گئے. وَنُسِيَ الْعِلْمُ، اور علم بھلا دیا گیا. عبدت، پھر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی. وقال ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قال غیر واحد من السلف، اسلاف کا قول ہے، لما ماتوا، جب یہ لوگ مر گئے، عکفوا علی قبورہم، کہ وہ ان کے قبروں کے پاس بیٹھنا مجاورت اختیار کیے. ثم صوروا تماثیلہم، پھر ان کے اسٹیچو بنائے، ان کے بتیں بنائے. ثم طال علیہم الامد فعبدوہم، پھر ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد ان کی عبادت کرنا شروع کر دیے. وعن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم میرے حق میں غلو سے کام نہ لے جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے متعلق غلو سے کام لیا. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اور مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. وعن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نبی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو، تم غلو سے بچو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئے. حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. ولمسلم، اور مسلم شریف میں ہے، عن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المتنطعون، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے. قالها ثلاثا، اس بات کو 3 مرتبہ آپ نے دہرائی. معزز حاضرین، یہ نصوص اور آثار، قرآن اور حدیث کے نصوص اور آثار آپ کے سامنے نقل فرمائے گئے. یہ باب نمبر 19 ہے جو غلو سے متعلق ہے. قبل اس کے کہ باب شروع کریں ہم
میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ علم مجالس سے متعلق، علم سے متعلق کچھ باتیں ایک تذکیر کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ فذکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما تنفع المؤمنین، کہ تم تذکیر کیا کرو، یاد دلایا کرو، اس لیے کہ یہ مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے علم کی دو قسمیں علماء اکرام بیان کرتے ہیں، ایک ہے علم نافع اور دوسرا ہے علم ضار، یعنی نفع پہنچانے والا علم، نقصان والا علم۔ ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم تجھ سے علم نافع طلب کرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو غیر نفع بخش ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ ایسے علم سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جو غیر نفع بخش ہے۔ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع کی تعریف بیان کرتے ہوئے علماء نے بیان کیا، علم نافع سے مراد وہ علم ہے، صرف شرعی علم ہی نہیں بلکہ وہ علم ہے جو آپ کو دنیاوی رغبت کم کر دے اور آخرت کی یاد دلا دے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا دے، یہ علم نافع ہے۔ اس کے بالمقابل علم ضار ہے، یعنی وہ علم جو نقصان دہ ہے۔ بعض علماء نے علم ضار کے متعلق اس قسم کو نہیں مانا ہے، کیونکہ علم ہوتا ہے اور ہر علم فائدہ مند ہوتا ہے، جبکہ دیگر علماء نے ایک دلیل سے یہ ثابت کیا کہ علم ضار بھی ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے تم بچو، الشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادوگری سے بچو۔ اب یہاں پر جادوگری کو بھی جادوگری سے بچنے کے لیے کہا گیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادوگری بھی سیکھی جاتی ہے، جادوگری بھی سیکھی جاتی ہے، تو علم کے طور پر سیکھا جا رہا ہے، مگر یہ لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور خود کی زندگی کے لیے بھی کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ایک مومن ہوتے ہوئے ہمیشہ علم نافع کی طلب میں ہونا چاہیے۔ اس علم کی اہمیت کے لیے ایک دو بات میں آپ کے سامنے کر دوں۔ پہلی بات، جاہل کو اگر آپ جاہل کہیں گے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا، جاہل ہے، مگر جاہل کو اگر آپ جاہل کہیں کہ جاہل کہیں تو یہ خود برداشت نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری اعتبار سے، طبعی اعتبار سے انسان عالم بننا چاہتا ہے، جاننے والا ہونا چاہتا ہے، انسان طالب علم ہونا چاہتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ محنت نہیں کرتا یا پھر رخ دوسری طرف کرتا ہے۔ تو اس سے علماء نے بتایا کہ اس سے بھی علم کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور سلف کا قول بھی ہے الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب، کہ لوگ علم کے محتاج، کھانے پینے سے زیادہ علم کے محتاج ہیں۔ کیسے؟ لأن الرجل يحتاج الطعام في اليوم مرة ومرتين، اس لیے کہ انسان کھانا دن میں کتنے مرتبہ ضرورت پڑتی ہے اس کو؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اتنا ہی۔ مگر علم انسان کو ہر سانس میں علم چاہیے، سانس بھی لیتا ہے تو علم کے مطابق لینا ہو سانس۔ ہاں سانس روک لے بہت دیر تک، مدت تو بڑھ جائے گا، سانس رک جائے گی، تو ہر سانس میں انسان کو کیا علم، اس کے چلن میں علم چاہیے، اس کی بیٹھک میں علم چاہیے، اس کے سونے میں، سونا بھی ہے تو علم ہونا چاہیے، اس کو کھانا بھی ہے تو علم ہونا چاہیے۔ تو بنا علم کے کوئی بھی انسان جی نہیں سکتا، اور اس علم کی اہمیت اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میراث نبوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور اللہ اکبر 1400 سال پہلے دی گئی میراث آج بھی اس کی طرف میں، اس کے حصول میں لوگ جو ہے
کوشاں ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. یہ میراث جو مالی میراث ہے، مالی میراث جو ہے، اس میراث میں اور اس میراث میں کیا فرق ہے؟ مالی میراث کہ ایک پیڑھی آئے گی، اس کو حاصل کرے گی، ختم ہو جائے گی چیز، یا پھر کچھ دور تک چل جائے. اور یہ مالی میراث میں انسان کیا کرتے ہیں؟ اس کے حصول کے لیے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں. ہاں، بھائی بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بہن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مگر یہ علمی میراث جو میراث نبوت ہے، اس کے حصول کے لیے لوگ آج بھی قربانیاں دیتے ہیں، آج بھی قربانیاں دیتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں مدارس کے طلباء کو، مدرسوں کو جو جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، گھر بار چھوڑ کے، والدین چھوڑ کر، سہولیات چھوڑ کر، اچھا خاصا بستر، کھانا، سب کچھ چھوڑ کر کے، ایسے بھی مدارس ہیں جہاں صرف سوکھی روٹی اور دال پانی پر جو ہے گزارا کرتے ہوئے طلباء کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں. کیوں؟ یہ اسی علم کی شیخ سلیمان الروحینی حفظہ اللہ، مسجد قباء کے آپ امام و خطیب ہیں، اور مسجد النبوی کے آپ مدرس ہیں، آپ کے درس بھی ہوتے ہیں. تو آپ حفظہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے ہی دور کا، یعنی سمجھے قریب کا واقعہ ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسے طالب علم کو جانتا ہوں، ایک ایسے طالب علم کو جانتا ہوں جو بہت دور سے مدینہ منورہ آیا صرف اور صرف علم حاصل کرنے کے. اور جب وہ مدینہ آیا، ماضی قریب کا واقعہ، جب مدینہ آیا کوئی اس کا جان پہچان کا نہیں ہے، بس اس کے اندر علمی تڑپ تھی. کبھی وہ شیخ کے درس میں بیٹھا، کبھی وہاں بیٹھا، کبھی وہاں بیٹھا، سونے جہاں مل گیا، جیسے مل گیا آرام کر لیا. اس طرح سے اس کا معاملہ چل رہا تھا. پھر آپ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک ایک آدمی نے خبر پہنچائی، ایک دوسرے طالب علم نے خبر پہنچائی کہ دن بھر علمی طرف میں اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے، کچھ مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس دن بھر یہی طرح. رات میں جب ساتھی لوگ سو جاتے، وہ طلباء جو بس علم حاصل کرنے کے لیے آئے، ایک کمرہ لے لیے، رک گئے، اس کمرے میں رک گئے تھے. تو رات میں ہر دن یہ غائب رہتے تھے. ایک رات جب تلاشا گیا کہ کہاں جاتے ہیں، آدھی رات اٹھتے ہیں، تو اپنے پیٹ کو آرام پہنچانے کے لیے، اپنی صحت کو آرام پہنچانے، دن بھر کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں، بس اسی آرام کو پہنچانے کے لیے مدینے کے اس مقام پر چلے جاتے ہیں جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں جہاں پر، اور وہاں کوئی چیز کھانے کی مل گئی، بچی کچھ چیز، اس کو اٹھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پھر رات کمرے میں آ جاتے ہیں، اور دن بھر اسی علم کی طرف میں، اسی علم کے حصول میں لگے رہتے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. 1400 سال پہلے والی یہ میراث قیامت تک بھی انشاءاللہ باذن اللہ قیامت تک بھی ایسے حاصل کرنے والے ضرور آئیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ جب آپ پر نکیر کی گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ تو سن 8 ہجری میں اسلام لایا ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو میسر ہوئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنی حدیث سے روایت کر دیا، جبکہ دیگر صحابہ ہیں جو شروع میں آغاز میں آپ اسلام لائے، مہاجرین ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اتنے لوگ ہیں، ان سے اتنی روایات نہیں ہیں جتنی روایت ابو ہریرہ بیان کر رہا تھا. تو یہ بات ابو ہریرہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ اسباب ذکر کرتے ہوئے پہلے ایک سبب ذکر کرتے کہ قرآن کریم کی وہ آیت اگر مجھ سے نہ گزرتی جس میں اللہ تعالیٰ وعید فرمائے ہیں کہ جو لوگ کتمان علم، ان الذین یکتمون العلم، جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان کے لیے وعید بیان کی، اگر یہ آیت نہ گزرتی تو میں ایک بھی حدیث نہ بیان کرتا. اور آپ دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہاں یہ مہاجر بھائی اور انصار بھائی اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتے. انصاریوں کا پیشہ تھا زراعت اور مہاجرین کا پیشہ تھا تجارت. یہ اپنی زراعت میں مصروف ہوتے اور وہ اپنی تجارت میں مصروف ہوتے.
وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چمٹا رہتا تھا، عَلَى مَلِئَ بَطْنِي، پیٹ ایسے چمٹا رہتا کہ گویا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، ایک پیٹ بھرے انسان کی طرح کھاتے کرتے ہوں میں اس انداز سے چمٹا رہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کچھ مل گیا کھا لیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ مسجد کے دہلیز پر آپ پڑے رہتے تھے، بے ہوش ہو کر پڑے جاتے تھے، علم کی طرح کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسے بے شمار اسلاف کے ہمارے پاس واقعات ہیں کہ علم کی خاطر، اصول علم کی خاطر، آپ بعض اسلاف سے یہ مروی ہے کہ ایک بڑے مالکی امام مانے جاتے ہیں، آپ رحمہ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ بغداد گئے علم حاصل کرنے کے لیے تو رات میں پڑھنے کی خاطر گھر میں اتنا میسر نہیں ہوتا کہ چراغ جلا سکے، اتنا تیل بھی میسر نہیں ہے جس سے چراغ جلا سکے، تو آپ نے نگرانی کی ڈیوٹی کر لی، جسے واچ مین کی ڈیوٹی بولتے ہیں، ہاں پہرا داری کی ڈیوٹی آپ نے شہر کے بیچ حصے میں کر لی، جہاں گھروں سے چھوٹی موٹی چراغیں جل جاتی ہیں، اس روشنی میں پہرا داری کرتے ہوئے کیا کرتا تھا، کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ الغرض یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے، یہ میراث اس کی طرف ہونی چاہیے، اس کے حصول کے لیے قربانیاں ہونی چاہیے، اور اس علم اس کے حصول کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت یقیناً اس علم کو حاصل کرنے والے یعنی علماء اکرام، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ تو یہاں پر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں 4 مقامات، 4 طرح سے اہل علم کو مرتبہ و مقام دیا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نام جوڑا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ، کہ اللہ نے بھی اس بات کی گواہی دی اور اہل علم نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ اور دوسرا، نمبر 2، فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل علم کا نام جوڑا ہے، تو اس طرح سے اہل علم کا مقام ہو گیا۔ پھر تیسرا یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس لحاظ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی دیگر کسی مخلوقات کا ذکر نہیں کیا بلکہ اہل علم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، کہ اہل علم کی گواہی، تو اس سے بھی جو ہے یہاں پر اندازہ لگ جاتا ہے اس کا۔ اور پھر آگے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ، پورے انصاف پسند لوگوں کے ساتھ لوگوں کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو ان چاروں اعتبار سے اہل علم کی یہاں پر فضیلت اجاگر ہوتی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث ذکر کیے ہیں، وہ جس حدیث میں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اس میں باب جو بنتا ہے باب الحث علی طلب العلم، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلب علم پر رغبت دلائی گئی، طلب علم پر ابھارا گیا کہ ایک طالب علم کے لیے اس کی طرف ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وراثت کس کی ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الغرض جب یہ علم کا اتنا مقام ہے اور علم حاصل کرنے والوں کا اتنا مقام ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُنْ مُعَلِّمًا، اگر استطاعت رکھ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، تو آپ ایک عالم بنو، سکھانے والے بنو۔ اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے آپ تو فَكُنْ مُتَعَلِّمًا، فَكُنْ طَالِبًا، تو تم ایک طالب علم بن جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی استطاعت نہیں رکھ سکتے فَلَا تَبْغَضْهُمَا، ان کے دونوں کے ساتھ، یعنی عالم اور متعلم، علم دینے والا اور علم لینے والا، ان دونوں کے ساتھ بغض کبھی تم نہ رکھا کرو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کو کم از کم کسی بھی طرح سے طالب علم بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔
اب علم جن سے سیکھنا ہے وہ علماء سے سیکھنا ہے. کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے سیکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کشن کو ہی فرمائے. انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغیر دجال اخوفنی علی امتی، میں دجال سے بھی زیادہ فتنہ میری امت میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ فتنہ دجال سے بھی بڑا ہے. دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے، کتنا سخت ہے کہ اس کو ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ کے لیے آپ تشہد کے بعد آخر میں جن چیزوں سے پناہ مانگ طلب کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، تو اتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنے سے بھی زیادہ ڈر، یہ اس دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ، اس بات کا ڈر ہے مجھے. پوچھا گیا قالها ثلاثا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بات کو فرمایا. قال قلت، صحابہ رسول بیان کرتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ما هذا الذي غير الدجال اخوفك على امتي، کہ اللہ کے رسول یہ کیا چیز ہے جو دجال کے علاوہ بڑا فتنہ ہے جس سے تم ڈر رہے ہو؟ قال ائمة مضلین، فرمایا گمراہ اماموں کا فتنہ، گمراہ کرنے والے اماموں کا فتنہ. کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ علماء جو علم سے واقف ہیں مگر لوگوں کو ہیر پھیر کرتے ہیں اور گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ اللہ ہم اہل علم سے سیکھیں، اہل علم کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ سے ہم صلاحیت طلب کریں اور اہل علم کو پہچانیں اور اہل علم سے ہم سیکھیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم، اس میں علماء نے مثال دی ہے کہ کیسے دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے. دجال کا فتنہ تو اتنا خطرناک ہے کہ دجال سے بھی بڑا فتنہ کیسے ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک تو مطلب یہ ہے کہ اگر علم ہو کسی کے پاس کہ دجال کا فتنہ یہ ہے تو اپنے علم کے ذریعے سے اس فتنے سے محفوظ ہو سکتا ہے. جب علم ہی گمراہ آدمی سے لے یا گمراہ کرنے والے انسان سے لے تو بھلا کیسے بچ پائے گا؟ وہ فتنے سے بچ نہیں پائے گا. اس کی ایک دوسری مثال یہ تھی کہ ایک آدمی سے اگر کوئی باپ اپنے بچے سے کہے کہ فرسٹ فلور ہے سنبھل کے رہنا ہے، گر جائیں گے آپ، آگے نہ جانا تم یہاں سے گر جائیں، بچے کی فکر کر رہے ہیں. پھر سیکنڈ فلور پہ اس کو یہ کہا جائے کہ تم یہاں سے چھلانگ مارو، کوئی مسئلہ نہیں. تو کیا ہوگا؟ دوسرے فلور سے چھلانگ مارنا، دوسرے فلور سے گر جانا، یہ زیادہ خطرناکی کی بات ہے. الغرض عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیف انتم اذا لبستكم فتنة يحرم فيها الكبير ويهرم فيها الصغير ويتخذها الناس سنة اذا ترك منها شيء. یہ اپنے دور میں بیان کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اپنے دور میں یعنی صحابہ اور بھی صحابہ باحیات ہیں، فتنوں کو دیکھ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا تمہارا جب تم کو فتنہ اس طرح گھیر لیں کہ ایک جوان اس فتنے میں پڑ کر کے یعنی بدعات میں پڑ کر کے بوڑھا ہو جائے. زندگی اس کو ان بدعات کا ارتکاب کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا. اور بچوں کی تربیت بھی اسی بدعات پر ہو رہی ہے، اور تو اور کہ ہر ایک اس بدعات کو یہ سمجھ کر کے انجام دے رہا ہے کہ یہ سنت ہے. پھر آپ نے فرمایا تو جب کبھی بھی اس بدعات کا کچھ حصہ اگر چھوڑ دیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے سنت کو چھوڑ دیا. تو صحابہ نے پوچھا دیگر نے کہ ایسا کب ہوگا اللہ کے رسول، ایسا کب ہوگا کہ لوگ جو ہے
جنم لے رہے ہیں، پورا بدعات میں جنم لے رہے ہیں اور اس کو سنت سمجھ رہے ہیں. جوانی پوری چلے گئی، بدعات کو انجام دیتے 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 بوڑھے ہو گئے ہیں اور بچوں کی تربیت بھی انہی بدعات پر ہو رہی ہے. ایسا کب ہوگا اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، جب علماء وفات پا جائیں، علماء کی وفاتیں ہونے لگیں، وکثرت قراءكم اور قراء کی زیادتی ہو جائے، قراء زیادہ ہو جائے مگر علماء کم ہو جائیں گے، وقلت فقهاؤكم اور فقہا کی بھی کمی ہو جائے گی، وکثرت امراؤكم اور عمرہ جو ہے اور مزید بڑھتے جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آخرت کے کاموں کو بھی صرف دنیا کے حصول کے لیے کریں گے. کوئی ایک اخروی کام انجام دیں گے تو وہ بھی دنیا کے حصول کے لیے کہ اگر میں اس کام کو کروں گا، اس دینی کام کو کروں گا، اس عمل کو کروں گا تو مجھے دنیا کا کچھ حصہ مل جائے گا. نعوذ باللہ. اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات ہے. من اجل دنیا، دنیا کی خاطر آخرت کو علم حاصل، آخرت کو حاصل کیا جا رہا ہے اور حصول علم کی وجہ سے دین کے بجائے کچھ اور ہوگا. علم بول کر سکھایا جائے گا مگر علم نہیں ہوگا، وہاں علم نہیں ہوگا، بس لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا. امام المالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے آگے لکھتے ہیں، رقم تراز ہے، آپ فرماتے ہیں قلت وهذا الحديث من اعلام نبوته صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسالته. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کی ایک پہچان ہے یہ حدیث. کیسے؟ کیونکہ اللہ کے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ آج اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ دور میں لوگ ایسے موجود ہیں کہ اخروی کام کر رہے ہیں من اجل دنیا، دنیا کی کمانے کے غرض سے، اور علم کے نام پر کچھ اور دے رہے ہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما آپ اپنے دور میں فرماتے ہیں قد علمت ورب الکعبۃ متى تهلك العرب. فرماتے کہ میں جان لیا اس بات کو کہ عرب کب ہلاک ہوئے، رب کے کعبے کے رب کی قسم کیا ہے، عرب کب ہلاک ہوئے اس بات کو میں جان لیا. آپ فرماتے ہیں اذا ولی امرهم من لم يصحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولم يعالج امر الجاہلیہ. اس وقت جب امارت یا امور، جملہ امور اصحاب رسول کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس تھما دی جائے، کیونکہ علم کو اصحاب رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ڈائریکٹ لیا ہے تو سمجھ جائیں. اور یہاں پر اور پھر ان امور کو اصحاب رسول سے ہٹا کر جاہلوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سب معاملہ، یہ فتنے آتے جائیں گے اور عرب کی ہلاکت بھی آتے جائے گی. قال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عمر بن خطاب کا دوسرا اثر نقل فرماتے ہیں انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاہلیہ. کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اسلام کی بنیادیں ایک کے بعد تباہ ہوتی جائیں گی اگر اس میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو ناواقف ہوں، جو جاہل ہوں. ایسے لوگ اگر پیدا ہو جائیں گے تو اسلام کی بنیادیں دھیرے دھیرے جو ہے ختم ہوتی جائیں گی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ کے پاس گئے لوگ مسئلہ لے کر کے کہ حجاج بن یوسف کا ظلم بہت زیادہ ہو رہا، حجاج بن یوسف کا ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس بات کو لے کر کے شکایت کی. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ ہر آنے والا سال لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے بدتر ہوگا، بدتر سے بدتر ہوگا. جیسے جیسے زمانے جاتے جائیں گے
بدتر سے بدتر جو ہے زمانہ آتے جائے گا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی. تو اس کے مطلب میں سلف صالحین اس کی شرح کرتے ہوئے کوئی سفر کی بیان کرتے ہیں کہ علماء جیسے جیسے ختم ہوتے جائیں گے زمانہ اور بدتر بدتر ہوتے جائے گا. کیوں؟ علماء کنجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی طرح. ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستارے کیوں بنائے، کیوں پیدا کیے؟ ان مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو راہ دکھائی جائے، لوگوں کو چلتے چلتے مسافروں کو راہ دکھائی جائے اور چلتے مسافروں کو روشنی دی جائے. یہ علماء کا مقام ہے کہ علماء نجوم السماء. تو ہمیں ضرورت ہے کہ علماء کو پہچانیں، علماء کو جانیں، بجائے علماء کو چھوڑ کر ہم بردرز ایسے لوگ جو علم دینے کے لیے آ رہے ہیں، غیر منہجی لوگ جو علم دینے کے لیے آ رہے ہیں، یا پھر اسی طرح سے دیگر افکار لے کر آنے والے لوگ جو علم دینے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے، ایسے لوگوں سے علم سیکھنا شروع کریں گے، علم لینا شروع کریں گے، تو یہ سب گمراہی کیا ہے؟ یہ سب گمراہی کا سوال یہ ہے کہ عالم کون ہے؟ عالم کون ہے؟ کس کے پاس سے لکھا جائے گا عالم؟ اس کے تعلق سے علماء بیان کرتے ہیں کہ عالم وہ مجتہد ہے، وہ فقیہ ہے. عالم، مجتہد، فقیہ، تینوں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر شرعی احکام اخذ کرنے کی صلاحیت ہو. اب شرعی احکام وہی اخذ کر سکتا ہے جسے قرآن و سنت کا علم ہو، قرآن و سنت کا علم ہو، اور حدیث میں سنت میں حدیث کے ضعف کا اس کو پتہ چلے، اسناد کا علم ہو کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی سند کہاں ٹکرا رہی ہے، کہاں منقطع ہے، اس کا علم ہو. مزید ساتھ ساتھ میں اس کو اجماع کے مسائل کا علم ہو کہ علماء نے کس مسئلے پر اجماع کیا ہے، کس مسئلے پر اختلاف کیا ہے، اس کا بھی علم ہو. اور اسی طرح سے عربی زبان میں عبور، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیسے کیسے لوگ عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، عربی کا ایک لفظ بولنا نہیں آتا، عربی کے معنی مطلب نہیں معلوم، بس اردو میں سیکھ لی یا انگریزی میں سیکھ لی اور لوگوں کو بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور تو اور جو علم میں ماہر ہیں ان پر نکیر کرنے جا رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے. مشہور خطیب یا واعظ یہ کہہ لیں مفکر اسرار احمد صاحب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو اسماء و صفات کے باب میں جن کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اسماء و صفات کے باب میں گہرا علم رکھنے والے، ان پر نکیر کی جا رہی ہے اور یہ معنی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی پر اللہ بیٹھا ہے. ایسے لوگوں سے علم لینے کے لیے لاکھوں کی جماعتیں آج بھی جو ہے ان کا علم لے رہی ہیں. وفاق آ گئے مگر ان کا علم لے رہے ہیں. تو علماء کو پہچاننے کی ضرورت ہے جنہیں عربی تک نہیں آتی، جنہیں صحیح معنی میں علم ہی نہیں ہے. ہاں، تھوڑا بہت ادھر سے پڑھ لیے اور جمع کر کے بس لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور لوگ ان سے حاصل کرنے جا رہے ہیں. عربی عبور ہو اور ساتھ ساتھ میں انہیں اس بات کا علم ہو کہ ناسخ اور منسوخ کون سی آیت ناسخ ہے، حدیث کون سی منسوخ ہے، اصول فقہ پر گہری علم، گہری نظر ان کی، اصولیات پر ان کی گہری نظر ہونی چاہیے. تبھی جو ہے وہ عالم ہو سکتا ہے. جو شرعی مسائل اخذ کرنے کی قابلیت اور صلاحیت ان کے اندر ہو وہی عالم ہو سکتا ہے. ایسے علماء سے ہمیں علم لینا چاہیے اور خصوصاً خود ساختہ علماء یا خود ساختہ مفسرین ان سے بچنا چاہیے. تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی اپنی طرف سے. ابھی حال ہی میں کچھ نوجوان ملاقات کیے تھے تفسیر کے سلسلے میں. اس نے یہ بات بتایا کہ آج تفسیر بیان کرنے پر سوشل میڈیا میں اخوانیوں کی بھرمار ہے. یعنی ایسے لوگ جو علم نہیں سیکھے، بس کتابوں سے پڑھ لیا، اردو جو تفاسیر ہیں اس کو سامنے رکھ لیے، انگریزی تفاسیر جو ہے اس کا ٹرانسلیٹ کیا گیا اس کو سامنے رکھ لیے اور بھری بھری جماعتوں میں یا پھر سوشل میڈیا میں جو ہے تفسیریں بیان کر رہے ہیں اور بھرمار لوگوں کی ان کے پاس علم نہیں.
خود ساختہ مفسرین. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں. آپ رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر لوگوں کی جو کچھ خامیاں دیکھے تو آپ رضی اللہ عنہ خطبہ دینا چاہا, نصیحت کرنی چاہیے لوگوں کو جمع کر کے نصیحت کرنی چاہیے. تو یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کو صحابی غالباً انس بن مالک رضی اللہ عنہ یا پھر نام بھول رہا ہوں میں, تو اب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو روکا, کہا کہ آپ یہاں بیان نہ کریں کیونکہ ایسے لوگ ہیں یہاں پر, ایسے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنیں گے اور الٹی سیدھی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, کچھ آپ اور بتائیں گے اس کا مطلب کچھ اور نکالیں گے, پھر لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیں اور ایسے لوگوں کی کثرت زیادہ ہو جائے گی, زیادہ ہیں. آپ جیسے ہی بیان کرنا شروع کریں گے آپ کے اطراف اپنا فہی لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. لہٰذا آپ مدینہ جائیں, مدینہ چل کر وہاں سب علم لینے والے ہیں, خود ساختہ لوگ نہیں ہیں وہاں پر. آپ مدینہ آ کر اپنا خطبہ دینا یا اپنا درس دینا. تو آپ رضی اللہ عنہ اس مشورے کو لیے اور آپ مدینہ جا کر مدینہ منورہ میں آپ نے اپنا وہ وعظ بیان کیا, وہ نصیحت. دیکھیں صحابہ کے دور میں آپ اگر تاریخ پڑھیں گے, تاریخ خلفائے راشدین, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور, جو عبداللہ بن سلام اس وقت ظاہری طور پر اسلام قبول کیا اور کس طرح سے فتنے برپر ہوتے گئے اور سب فتنے اندر ہی چلتے رہے. باطنیہ جو پیدا ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں, کوئی ظاہر نہیں کہ بس سب کچھ اندر کا اندر چھپا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روایت دبدبا تھا, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو کئی مسائل چھیڑ ہو گئے. آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت, ہاں آپ کی شہادت اور آپ کے خطوط, آپ کے مہروں کا کس طرح سے استعمال کیا گیا, آپ کے خطوط کا کس طرح سے استعمال کیا گیا. وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس غلط میسیجز کا پہنچانا اور ادھر سے ادھر غلط میسیجز کا پہنچانا, آپ ایک خط دے کر بھیج رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور یہ صحیح خط جانے سے پہلے آپ کا مہر لگا ہوا دوسرا خط پہنچا. تو ایسی فتنے پر جنم لے گئی تھی. علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو سب کھل کر آئے, خدا کہنا شروع کر دیا علی رضی اللہ عنہ. تو اس دور میں جب ایسا معاملہ رہا تو جبکہ جو ہے علم کتابوں کے حد تک موجود نہیں تھا, بلکہ زبانی تھا, علم زبانی تھا. ہاں یقیناً احادیث کو لکھا گیا, یقیناً قرآن کو لکھا گیا, مگر زیادہ تر علم صحابہ نے جو ڈائریکٹ لیا ہے وہی علم تابعین وغیرہ کو آپ رضی اللہ عنہم دے رہے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ علم حقیقی علماء سے لیں, اور علم وہی ہوگا جو علماء سے لیا جائے, سیکھا جائے, اس میں ہماری اصلاح ہو, ہم نے کیا سیکھا ہے, کیا حاصل کیا. دیکھیے دو طریقے ہیں, ایک علماء سے لینا, دوسرا کتابوں کے ذریعے سے لینا. کتابوں کے ذریعے سے لیا جاتا ہے تو اس کی کلیریفیکیشن, اس کی سمجھ, اس کا فہم علماء سے کلیریفیکیشن کیا جاتا ہے, ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے علماء کے نام سے. ایسا نہیں کہ آپ نے کسی بھی کتاب کو پڑھ لیا جو آپ سمجھ لیے وہی ہے. اگر ایسا ہوتا, ایسے علم حاصل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا, سب اہل لغت تھے, زبان جاننے والے تھے, زبان میں مہارت رکھنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلفیہ قرآن کے نزول سے پہلے وہ یہ تھا کہ صادق, سچے ہیں آپ, امانت دار ہیں, یہ آپ کی پہچان بنائی. پھر قرآن کریم نازل فرمایا.
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر، مفسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب گویا آپ کے اعمال، آپ کے اقوال قرآن مجید کی ہو تفسیر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا. غلطیاں کیے نہیں کیے صحابہ؟ غلطی ہوئی نہیں ہوئی. صحابہ کی سمجھ میں، صحابہ کی فہم میں غلطیاں ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا. صرف اہل لغت ہونا ضروری نہیں ہے، علم کے سیکھنے کے لیے صرف عربی آ جانا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگوں کا فکر ایسا ہے یہ سب کیا ہے، حدیث پڑھانا، قرآن پڑھانا، اتنا لمبا ٹائم جائے گا. عقیدہ پڑھانا، حدیث پڑھانا، قرآن پڑھانا، تفسیر پڑھانا، عربی زبان سیکھا تو بس وہ خود بقیہ سب کچھ سیکھ لیں گے اور وہ خود حق معلوم کر لیں گے. ابو جہل نہیں جانتا تھا ابھی، ابو جہل نہیں جانتا تھا ابھی. ہاں، عرب جنہوں نے انکار کیا اللہ کے رسول کو، جنہوں نے مجنون کہا، جنہوں نے پاگل کہا، ساحر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس لیے کہا؟ تو صرف عربی زبان کا جاننا ضروری نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، بلکہ مطابقت اصولیات بھی ہونا چاہیے، سنت رسول بھی ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. تبھی جو ہے علم حاصل ہو پائے گا اور صحیح منہج اور صحیح طریقے پر چل پائے گا. صحابہ کرام عربی جانتے تھے، غلطیاں ہو رہی ہیں صحابہ. وہ جو رمضان سے متعلق، وقت کے متعلق ہے رمضان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کیا ہے کہ ماہ رمضان کا وقت جب سفید دھگے اور کالے دھگے کی، قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ اتموا الصيام الى الليل من الخيط الاسود الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد من الخيط الاسود الى الفجر. الغرض آیت ہے، آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے. تو اس میں دیکھیں صحابی رسول دھاگے رکھ کر تکیے کے نیچے سوتے تھے. ظاہری معنی لے لیے اس کا کہ کالا دھاگا سفید دھاگا نظر آ جائے، اور جب دیکھا پریکٹیکل تو دیکھ رہے کہ سفید کو سفید نظر آ رہا. رات میں بھی دن میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ کوئی تفریق نظر نہیں آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مطلب ہے کہ طلوع فجر اور غروب آفتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا کر بھیجا کہ استاد ہو. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ کے پاس کتاب ہو جائیں، آپ پڑھ لیں، آپ سیکھ لیں، آپ سمجھ لیں نہیں ہو سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ استاد ہو. اور علم ایک ہنر ہے. علم کیا ہے؟ ایک ہنر ہے. اب یہ ہنر ماہرین سے ہی حاصل کیا جاتا ہے. کوئی بھی ہنر بنا ماہرین کے حاصل کیا جاتا نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے وہ صحابہ رسول جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رہبانیین کو، یعنی اپنے علماء کو رب بنا دیں، ارباب من دون اللہ. تو صحابہ رسول جو عیسائی تھے وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول جیسے قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی ہے کہ رہبانیین علماء کو، عباد کو خدا بنا دیا، ایسا معاملہ نہیں تھا، شرک نہیں کرتے تھے علماء. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چیزیں حلال کرتے کیا اس کو حلال نہیں کر لیتے آپ؟ جو چیز اس کو حرام کرتے کیا اس کو حرام نہیں کر لیتے آپ؟ کہا ہاں یہ معاملہ. کہا یہی رب بنانا، یہی رب بنانا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جن کے قدسیہ کا موقع ہے، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے، جن کے قدسیہ کے موقع پر عموماً جن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں پرچم ہوتا ہے، سامنے والے افراد سب سے پہلے آگے ہوتے وہاں سے اور یہاں سے. تو ایک آدمی مسلمانوں میں ایک ایسے تھے آدمی، بڑے ہی جذبے میں تھے، بڑے جوش میں تھے. کہا کہ بس مجھے چھوڑ دیں، میں کافروں کے اندر گھس جاؤں گا اور کچھ ان کو مار کر شہید ہو جاؤں گا. شہادت کا بڑا شوق تھا، جہاد کا بڑا شوق تھا، جذبے میں تھے. تو اس میں سے ایک آدمی نے دلیل دی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ترجمہ اس کا، تم اپنے آپ کو
ہلاکت میں مت ڈالو. ترجمے کے حساب سے بات صحیح. الفور صحابی تھے وہاں. کہا کہ تم نے جو استدلال کیا ہے اس مسئلے پر وہ استدلال ٹھیک نہیں، درست نہیں، کیونکہ یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا پس منظر کچھ اور ہے. یہ یہاں پر فٹ نہیں ہوتی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب خیبر فتح ہوئی، مدینہ جو ہے مال زیادہ آنا شروع ہوا، فتوحات ہوتی گئی، مال غنیمت زیادہ ہوتے گیا، مال آنا شروع ہوا، تو مسلمانوں کی حالت سدھرنے لگی. فتح مکہ ہو گئی آج. تو اللہ تعالیٰ اس کے پس منظر میں پیچھے آیت بیان کیا کہ کہیں ابھی حالت درست ہو گئی تو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر کے، خیرات نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. یہ تعبیر یہاں پر ہے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ صرف عربی زبان کا ہونا، ہاں کتابوں کا ہونا، جس سے ہم سیکھ لیں، جس سے ہم جان لیں، جس سے ہم سمجھ لیں، جتنا ہم سمجھ لیں اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ عالم یا پھر ماہر فن کا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی بات کو سیکھنے کے لیے. اور علم جیسا کہ ایک ہنر ہے تو اس اعتبار سے ماہرین سے سیکھنا بے حد ضروری ہے. ایک مشہور مصری طبیب علی بن رضوان، اس کی وفات جو ہے 450 ہجری کے دور کے ہیں. ایسے ہی آدمی تھے کہ بس کتابوں سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے پڑھا اور یہ ثابت کیے کہ علم سیکھنے کے لیے علماء کا ہونا کوئی ضروری نہیں. وقت کے ماہرین علماء بلکہ ان کے شاگرد برابر جو ہے ان کی تردید کرتے ہوئے آئے. اور آج بھی کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کا ایک نظریہ، ہاں ان کی یہ سوچ بالکل سراسر غلط ہے. جبکہ انہیں کی ان کتابوں کو دیکھا جائے، کتاب لکھی کہ اس میں ایک چیز ذکر کی کہ عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہے علم سیکھنے کی، جبکہ کئی گمراہیوں کو علماء نے ان کی کتاب میں، ان کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ کئی گمراہیاں ان کی کتاب میں موجود ہیں. الغرض میں آغاز میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں علم حاصل کرنا ہے، سب سے پہلے ہمارے اندر شوق ہو اس کے آداب کے تحت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک وراثت ہے. اور من اجل اللہ، من اجل اللہ، اللہ کی خاطر یہ علم حاصل. اور اس علم سے یقیناً ہمارے اندر دنیاوی رغبت کم، آخرت کی فکر ہمارے اندر زیادہ ہو. علم نافع ہے، آخرت کی فکر زیادہ ہو ہمارے اندر. اور ساتھ ساتھ میں جن سے علم لینا ہے ان سے ضرور علم لینا چاہیے، انہی سے علم لینا چاہیے. علماء کرام آج ہمارے دور میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ علماء عطا فرمایا ہے، علماء عطا فرمایا ہے. ان علماء کو سنیں، ان علماء کو سیکھیں. عقیدے میں خصوصاً حضرت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، صوفیات میں دکتر عبید، دکتر نسیم حفظہ اللہ، الحمدللہ علماء اللہ تعالیٰ میسر فرمایا ہے. تو ان علماء سے آپ علم سیکھیں، چاہے آپ میڈیا کے ذریعے سے ہوں یا پھر جو ہے آف لائن ہوں، جتنے بھی طرق نظر آئیں. اور یہاں بھی ایک بہترین بندوبست ہے جو ہفتہ واری دروس ہوتے ہیں. ہاں ان دروس میں بھی آپ کے سامنے ہم بھی ایک طالب علم ہیں، طالب علم کے حیثیت سے جو چیزیں حاصل کر کے کچھ چیزیں اخذ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان چیزوں کو لیں. اور ایک اچھا موقع ہے علم سیکھنے کا، یہ طرف ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور علم مجالس میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں اور خود جو ہے دوسرے افراد کو لانے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے یہ کتابوں کا سلسلہ دروس جو ہے عام ہوتا جائے، علم کی طرف لوگوں میں زیادہ تر ہوتی جائے. دیکھا جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ لائبریریاں خالی خالی نظر آتی ہیں، لوگ نہیں ہوتے، کتابیں ہوتی ہیں، پھول ہوتی ہیں کتابوں کا. کتنے ایام تک کئی کتابیں نکالے نہیں جاتی ہیں، ماہ تک کچھ کتابیں نکالے نہیں جاتی. ہاں یہ طرف ہونی چاہیے، کتابیں دیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، علماء سے سیکھنی چاہیے. بس میں آج انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر میں ابھی بات شروع کروں گا الغلو، لگتا ہے مجھے اس کی تفصیلات میں اگر جائیں تو تقریباً ہو سکتا ہے 2 درس بھی لگ جائیں، 2 ہفتے بھی لگ جائیں یا 1 ہفتہ بھی لگے. کوشش یہ کروں گا کہ ایک ہی ہفتے میں انشاءاللہ العزیز اس بات کو ختم کر دیا جائے. غلو کی جو نصوص میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بس اس میں باپ کا مقصد ذکر کر کے
غلو کی تعریف ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا تاکہ اگلے درس میں اپنی بات کو جاری رکھ سکوں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لائے ہیں غلو کے. اگر ہم پچھلے ابواب دیکھیں، آپ دیکھیں 18 ابواب جو پچھلے ہیں اس پہ ایک نظر قائلانہ نظر دوڑائے ہیں آپ. اس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے ابواب میں یہ بیان کیا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، مخلوقات میں عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے خلاصے کے طور پر، کیونکہ توحید عبادت پر یہ کتاب مشتمل ہے. اس میں اسماء و صفات اور ربوبیت کا بہت ہی مختصر ذکر ہے، ایک آدھا ابواب ہے بس. بقیہ توحید عبادت یعنی توحید الوہیت سے متعلق یہ کتاب التوحید مشتمل ہے، اس کا اہم موضوع ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب انسانوں کی عبادت نہ کی جائے تو پھر شرک کیسے پھیلا؟ جب عبادت انسانوں کی نہ کی جائے، نہیں کرنا ہے، تو آج لوگ کس کی کر رہے ہیں عبادت؟ مخلوقات کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کیسے پھیلا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لا کر دو چیزیں بتانی چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بزرگوں کی شان میں گستاخی کی، غلو کیا جس کی وجہ سے شرک پیدا ہوا، اور دوسرا مقصد نیک لوگوں کے حق میں غلو کرنے سے تنبیہ کی ہے. یہ اس باب کا مقصد ہے. غلو کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں غلو کہتے ہیں مجاوزۃ الحد، لمٹ کراس کرنا. عربی لغت میں کہتے ہیں غلو کو مجاوزۃ الحد، یعنی لمٹ کو کراس کرنا، حد سے تجاوز کرنا. اصطلاحی تعریف ہے مجاوزۃ الحد الشرعی مدحا کانا او ذما. شرعی لمٹ کراس کرنا، چاہے تعریف کے نام پر یا پھر مذمت کے نام پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اتنی تعریف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ، رب کا درجہ دیا جا رہا، یا پھر ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بیان کریں کہ آپ کو آپ کے حق میں چاہے تعریف کے نام پر بھی آپ کے حق میں اتنا نقص بیان کیے کہ آپ کو بشریت سے ہی نکال دیا، آپ کو بشریت سے ہی نکال دیا. الغرض اس غلو سے بچ کر رہنا ہے. انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں کئی چیزوں کو پڑھیں گے. سب سے پہلے اہم چیز ہے اس غلو کے سلسلے میں، وہ ہے غلو کا شرعی ضابطہ. ضابطہ سمجھ میں آپ فارمولا، غلو کا فارمولا. اس کو اگر ہم سمجھ لیے تو غلو کسی بھی اعتبار سے پہچان نہیں ہے انشاءاللہ. پھر قوم نوح میں شرک کیسے پیدا ہوا، پھر اسی طرح سے غلو کی قسموں کو جانیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو گمراہ فرقے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ جانیں گے. پھر غلو کے نقصانات کیا ہیں، اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ آنے والے دروس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ایک سوئی کے ساتھ دروس میں شرکت کرنے کی اور علم حاصل کرنے کی علمی شوق اور علمی جذبات ہمارے اندر پیدا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.